السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ارشاد اور ہمارے چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ تو ناظرین، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو گیا ہوں جو ہونے والا ہے آپ کے ساتھ بہت ہی خاص، تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ تو ناظرین، میں روزانہ اردو سے ہندی جو اصطلاحات ہیں اس کے اوپر میں 2 پارٹ میں نے بنا دیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو وہاں جا کر آپ دیکھ لیں، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ آج میں تیسرا پارٹ اردو سے ہندی اصطلاحات کے اوپر بنا رہا ہوں، اور میں جس کتاب سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ کتاب بہت ہی معتبر ہے، یہ جامع رہنما نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو دوسری کتاب سے بتا رہا ہوں۔ اور یہ کتاب BSSC اردو انوادک کے جو سمپادک ہیں، اور میں نے امتیاز کریمی صاحب سے بھی ایک مرتبہ بات کیا تھا، ان سے بات کرنے کے بعد انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس کتاب سے تیاری کیجئے۔ میں آپ کو اس کتاب سے تیاری کر رہا ہوں۔ اس سے سوالات جو آئیں گے وہ 100% اسی سے سوالات آئیں گے۔ آپ اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر اس چیز کو بیٹھا لیں۔ میں زیادہ دیر نہیں کروں گا، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور یہ بھی ایک گزارش یہ ہے کہ اردو سے ہندی اصطلاحات اردو انوادک، اردو مترجم کے اندر کتنا ضروری ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اردو تو ہو جائے گا اردو قواعد کے اوپر، لیکن اردو سے ہندی اصطلاحات بہت ہی کٹھن ہے۔ اس لیے آپ کے ساتھ میں آپ کے لیے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں۔ آپ روزانہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو دھیان سے سنیں۔ چلیے ناظرین، میں پھر یہاں سے آپ کو میں بتاؤں گا، کل میں نے بنایا ہے، اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو جا کر آپ دیکھ لیں۔ دیکھیے، محکمہ گنا صنعت، محکمہ گنا صنعت، اس کی ہندی جو آئے گی وہ آپ دیکھ لیں، گنا ادیوگ وبھاگ۔ محکمہ کے معنی میں آپ کو ایک ایک ورڈ کر کے بتاؤں گا، آپ ایک ایک ورڈ کو اگر نہیں ہو سکے تو آپ کاپی کے اندر لکھ لیں اور ایک ایک ورڈ کو یاد کریں۔ محکمہ کے معنی آتا ہے وبھاگ، ٹھیک ہے۔ گنا کو گنا ہے، ہندی کے اندر بھی گنا کو گنا ہی بولا جاتا ہے۔ اور صنعت کے معنی آتے ہیں ادیوگ، ادیوگ پتی یعنی کاری۔ ادیوگ پتی کا مطلب یہ ہے کہ بزنس مین، اس کو انگلش میں بولا جائے گا، ہندی میں اس کو صنعت بولا جاتا ہے، اردو میں اس کو صنعت بولا جاتا ہے، ہندی میں اس کو ادیوگ بولا جاتا ہے۔ تو محکمہ گنا صنعت، گنا ادیوگ وبھاگ۔ پھر دیکھیے محکمہ دیہی ترقیات، محکمہ دیہی ترقیات، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی ہندی کیا ہے، اس کی اصطلاح کیا، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ گرامین، گرامین کس کو بولا جاتا ہے، دیہاتی علاقہ کو گرامین بولا جاتا ہے۔ اور ترقیات کے معنی آ جائیں گے وکاس، ٹھیک ہے۔ ترقیات میں وکاس آ جائیں گے، دیہی اس کے اندر گرامین آ جائیں گے، یعنی جو دیہاتی علاقہ ہے اس کو گرامین علاقہ، گرامین چھیتر بولا جاتا ہے۔ آپ اس کو دھیان رکھیں۔ محکمہ کے معنی وبھاگ ہوتا ہے، تو محکمہ دیہی ترقیات، ٹھیک ہے، دیہی، تو گرامین وکاس وبھاگ، اس کو ہندی کی اصطلاح میں بولا جائے گا۔ محکمہ دیہی امور، ٹھیک ہے، محکمہ دیہی امور کو ہندی کی اصطلاح میں کیا بولا جائے گا، گرامین کاریہ وبھاگ۔ امور یہ امر کی جمع ہے، امر، امر کے معنی آتے ہیں کام کے، اسی کو ہندی میں بولا جاتا ہے کام، کام کو بولا جاتا ہے کاریہ۔ اور دیہی کے معنی گرامین آتا ہے، محکمہ کے معنی وبھاگ۔ میں آپ کو ایک ایک ورڈ کر کے بتا رہا ہوں، آپ ایک ایک ورڈ کر کے یاد کریں۔ گرامین کاریہ وبھاگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے محکمہ آبی وسائل، آبی وسائل، جل، پانی کو جل بولا جاتا ہے، اردو میں اس کو آب بولا جاتا ہے۔ اردو یہ آب نہیں ہے بلکہ آب، پانی اردو میں بولا جاتا ہے، آب یہ فارسی لفظ ہے۔ انہوں نے اردو کے اندر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ فارسی وغیرہ بھی اردو کی زبان میں اصطلاح میں استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اردو ہی کا ورڈ ہے، لیکن آب یہ فارسی کا لفظ ہے، لیکن اردو کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ آب، آب پانی، پانی کو بولا جاتا ہے جل، یہ جانتے ہیں۔ اور سائل کے معنی آتے ہیں سنسادھن۔ آبی وسائل، محکمہ آبی وسائل جل سنسادھن وبھاگ، جل سنسادھن وبھاگ، یہ آپ جان لیں۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں، آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھیں۔ محکمہ شہری ترقیات و رہائش، محکمہ شہری ترقیات و رہائش، محکمہ کے معنی تو آپ جانتے ہیں وبھاگ، میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا دیا ہے۔ اور شہری، شہری نگر کو بولا جاتا ہے شہری، ٹھیک ہے۔ اور رہائش، نگر وکاس، ترقیات وکاس، رہائش آواس، سمجھ رہے ہیں۔ رہائش کو بولا جاتا ہے آواس،
اور ترقیات کو بولا جاتا ہے وکاس، اور شہر کو بولا جاتا ہے نگر، ٹھیک ہے۔ تو محکمہ شہری ترقیات و رہائش یعنی نگر وکاس ایوم آواس وبھاگ، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھیں، میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں، پھر سے دیکھیے آپ۔ محکمہ نگرانی، محکمہ نگرانی کس کو بولا جائے گا؟ تو نگرانی وبھاگ، نگرانی کو اردو میں نگرانی بولا جاتا ہے، یعنی نگرانی کے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر نظر رکھنا، نگرانی کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ نگرانی وبھاگ، محکمہ نگرانی، نگرانی وبھاگ۔ محکمہ انتخابات، نرواچن وبھاگ، انتخابات کو بولا جاتا ہے چناؤ، اور انتخابات کو بولا جاتا ہے نرواچن، ٹھیک ہے، اور چناؤ آیوگ اسی سے ہے نرواچن وبھاگ۔ محکمہ انتخابات یعنی نرواچن وبھاگ۔ محکمہ رجسٹری پیداوار، ٹھیک ہے، اور شراب بندی، محکمہ رجسٹری پیداوار اور شراب بندی، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیے۔ ہاں، نبندھن اتپاد ایوم مدھیہ نشید وبھاگ، ٹھیک ہے، محکمہ رجسٹری پیداوار اور شراب بندی۔ محکمہ نقل و حمل ٹرانسپورٹ، محکمہ نقل و حمل ٹرانسپورٹ پریواہن وبھاگ، یہ تو آپ جان رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے محکمہ پنچایتی راج، پنچایتی راج تو یہ اردو میں محکمہ کو وبھاگ بولا جاتا ہے، پنچایت کو پنچایتی بولا جاتا ہے، راج کو اس میں ہندی میں راج بولا جاتا ہے، تو پنچایتی راج وبھاگ۔ محکمہ سیاحت، محکمہ سیاحت پریٹن وبھاگ، محکمہ سیاحت کو بولا جاتا ہے پریٹن وبھاگ، پریٹن وبھاگ، ٹھیک ہے، محکمہ سیاحت پریٹن وبھاگ۔ تو دیکھیے محکمہ سیاحت پریٹن وبھاگ۔ اس کے بعد محکمہ مویشی مائی و ساحل، تو پشو ایوم متسیہ سنسادن وبھاگ، یہ تو آپ جان ہی رہے ہیں۔ محکمہ سڑک تعمیرات، محکمہ سڑک تعمیرات، تو محکمہ کے معنی وبھاگ آتا ہے، سڑک کے معنی پتھ، تعمیرات کے معنی آتے ہیں نرمان، ہندی میں اس کو بولا جاتا ہے، تو محکمہ سڑک تعمیرات پتھ نرمان وبھاگ۔ اس کے بعد دیکھیے محکمہ جنگلات و ماحولیات، محکمہ جنگلات و ماحولیات، ون ایوم پریاورن وبھاگ، ون ایوم پریاورن وبھاگ، ٹھیک ہے، ون مانا جنگل، ایوم اور کو ہندی میں ایوم بولا جاتا ہے، اور پریاورن کو بولا جاتا ہے جنگلات و ماحولیات، ٹھیک ہے۔ محکمہ تعمیر عمارت بھون نرمان وبھاگ، کیا ہے؟ بھون نرمان وبھاگ، ٹھیک ہے، تعمیر کو بولا جاتا ہے نرمان، اور بھون عمارت کو بھون بولا جاتا ہے۔ محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات، تو یوجنا ایوم وکاس وبھاگ، محکمہ منصوبہ بندی و ترقیات، تو اس کو بولا جائے گا یوجنا ایوم وکاس وبھاگ۔ تو ناظرین یہ کچھ امپورٹنٹ جملے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح اگر پکڑ بنا لیا تو انشاءاللہ آپ اچھی طرح اردو اصطلاحات کے اندر پکڑ بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ امتحان کا وقت بھی قریب ہے، اور دیکھتے دیکھتے وقت یوں ہی گزر جائے گا، اسی وجہ سے آپ اس کے اندر تھوڑا سا دھیان دیں۔ تو جانے سے پہلے ایک گزارش یہ ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ میں آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں، لائک کرنا نہ بھولیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ویڈیو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس سے ہمارا یہ پتہ چلتا ہے۔ چلیے ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔